سارے جنگل کے پرندوں میں سے گوری کوی سب سے زیادہ کنجوس تھی. ہمیشہ اپنے لیے سستی چیزوں کی ہی ڈیمانڈ کیا کرتی تھی. ایک دن گوری کوی سبزی کی دکان پر سبزی لینے جاتی ہے. ارے میٹھی بائی، مجھے کوئی سستی سی سبزی دکھا دو جسے آج میں اپنے گھر میں لے جا کر پکا لوں. جگو روز کہتا ہے ماں تم دال پکا پکا کر سامنے رکھ دیتی ہو، سبزی پکاتی ہی نہیں. تو میں نے سوچا آج سبزی پکا ہی لوں، تم مجھے کوئی سستی سی سبزی دکھا دو. گوری بہن تمہیں تو پتا ہی ہے آج کل سبزیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سستی سبزی ملتی ہی کہاں ہے. لیکن میرے پاس یہ بینگن پڑے ہیں، ہے یہ 2-3 کے باسی. تم اگر یہ خریدنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سستے مل جائیں گے کیونکہ یہ 2-3 دن سے بکے نہیں اور باسی ہو گئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان میں کیڑے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے تم مجھے یہ بینگن دے دو. کیڑے ہیں تو کیا ہوا، کیڑوں میں کون سا ہڈی ہے، بلکہ اچھا ہے ایک قیمت میں دو مزے آئیں گے، سبزی بھی اور ماس بھی. لاؤ دے دو یہ بینگن مجھے، میں آج یہ بینگن ہی پکاؤں گی، بڑا مزہ آئے گا. گوری بینگن کی سبزی بنا کر جگو کو دیتی ہے اور جگو کھا کر بڑی تعریف کرتا ہے. ارے واہ ممی، آپ نے آج بینگن کی سبزی تو بڑی مزیدار بنائی ہے. شکر ہے آپ نے دال نہیں بنا دی، بینگن بنائے، بہت ہی مزہ آیا یہ کھا کر. گوری کوی دل ہی دل میں سوچتی ہے ارے جگو تجھے تو یہ مزیدار لگنے ہی ہیں بینگن، میں نے ان میں سے کیڑے جو نہیں نکالے تھے. بینگن کے ساتھ ساتھ ماس کا بھی مزہ آ رہا ہے تجھے. ایک دن گوری کوی رانو چڑیا کے کریانہ اسٹور پر جاتی ہے. رانو چڑیا تم مجھے کوئی رنگ گورا کرنے والی اچھی سی کریم دے دو. ہاں گوری بہن، میرے پاس ایک بہت ہی اچھی کریم ہے، تم 2-3 دفعہ لگاؤ گے تو کبوتر کی طرح چٹا گورا رنگ ہو جائے گا تمہارا. لیکن وہ تھوڑی مہنگی ہے، پورے 500 روپے میں ملے گی تمہیں. توبہ 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 چڑیا، تم نے کتنی مہنگائی کر رکھی ہے، ایک منہ پر لگانے والی کریم پورے 500 روپے میں بیچ رہی ہو تم. ارے کچھ تو خدا کا خوف کیا کرو. گوری میرے پاس ساری چیزیں کمپنی کی ہیں اور کمپنی کی چیزیں تو مہنگی ہی ہوتی ہیں اور کمپنی کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی خود ہی دیکھو کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے آج کل. مہنگائی نہیں ہوئی، تم بہت بگڑ گئی ہو چڑیا، 100 کی چیزیں لا کر ہم جیسوں کو 500 میں بیچتی ہو. میں تو نہ اتنے فضول پیسے ضائع کروں، وہ بھی ایک کریم پر. گوری ٹھہری مفت کا مال خریدنے والی، اتنی مہنگی کریم کہاں سے لینے والی تھی. بس یوں ہی رانو کو باتیں سنا کر واپس چلی جاتی ہے. ماں مجھے اسکول کے لیے نئے جوتے لے کر دو، میرے پہلے والے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، اس میں سے سارا پاؤں باہر آ جاتا ہے، میرے دوست بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے نئے جوتے لے کر دو. گوری چھم چھم طوطے کی جوتوں والی دکان پر جگو کے لیے شوز لینے جاتی ہے. ارے چھم چھم چاچا، میرے بیٹے جگو کے اسکول کے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، جوتے تو دکھاؤ کوئی. جوتے تو میری دکان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، تمہیں اچھے والے جوتے 1000 میں مل جائیں گے. پورا 1000 لوں گا اچھے جوتوں کا، پورا سال نہیں ٹوٹیں گے وہ جوتے. ارے توبہ توبہ چھم چھم چاچا، توبہ کرو، اتنے مہنگے جوتے، مہنگے بھی اتنے دن ہی چلیں گے اور سستے بھی اتنے ہی دن. کوئی سستے سے جوتے دکھا دو تم مجھے. جیسی تمہاری مرضی، یہ 200 والے جوتے بھی ہیں میرے پاس، یہ لے جاؤ، لیکن یہ چلیں گے بھی 2-4 دن ہی. اگر اچھے والے مہنگے جوتے لے لیتی تو پورا سال نہ وہ ٹوٹتے. گوری وہی سستے سے جوتے لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. یہ لے جگو، میں تیرے لیے نئے جوتے لے آئی ہوں، اب انہیں سنبھال کے رکھنا، بڑے مہنگے جوتے آئے ہیں یہ، دوسرے دن توڑ کے ہاتھ نہ پکڑا دینا تم. ویسے بھی روز ایسا ہی تم کرتے ہو، روز تمہاری جوتیاں ٹوٹی رہتی ہیں، روز تمہاری جوتیاں ٹوٹی رہتی ہیں. جگو نئے جوتے پہن کر اسکول جاتا ہے. اسکول میں بریک ٹائم کھیلتے ہوئے جگو کے وہ جوتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں.
جگو کے پیر جوتوں میں سے دکھنے لگتے ہیں اور جگو بہت پریشان ہوتا ہے۔ ماں جو جوتے لائی تھی وہ آج پھر ٹوٹ گئے، اب نام میرا لگا دے گی، کہے گی کہ جگو نے توڑ دیے، لے کر خود اتنے گھٹیا آئی تھی، ایک دن میں ہی ٹوٹ گئے۔ ماں بڑے ہی نہیں اچھے تمہیں جوتے خرید کر لے کر آئی، مجھے کہہ رہی تھی سنبھال کر رکھنا، بڑے مہنگے ہیں، آج پہلے ہی دن سکول پہن کر گیا اور ٹوٹ گئے وہ جوتے، اتنے گھٹیا لے کر آئی تھی تو۔ ہاں اس لمبی چونچ والے چھم چھم نے بولا تو تھا کہ جوتے 3-4 دن ہی چلیں گے، لیکن یہ تو ایک دن بھی نہ چلے، ایک دن میں ہی ٹوٹ گئے، مجھے تو لوٹ لیا اس چھم چھم نے۔ اگلے دن گوری پھر رانا چڑیا کی کریانہ دکان پر جاتی ہے۔ رانو کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر دے دو مجھے، وہ جگو کے کپڑے بہت دھونے والے پڑے ہیں، میں نے سوچا آج ڈٹرجنٹ خرید کر ہی اس کے کپڑے دھو دوں۔ گوری تم یہ ایریل ڈٹرجنٹ لے جاؤ، یہ بہت اچھا ڈٹرجنٹ ہے، کپڑوں کے سارے ضدی داغ ختم کر دیتا ہے، وہ بھی ایک دھلائی میں، اور تمہیں ملے گا بھی بہت سستا، صرف 300 روپے کا کلو ہے یہ۔ توبہ توبہ توبہ، اتنا مہنگا ڈٹرجنٹ، دھونے تو کپڑے ہی ہیں، ڈٹرجنٹ سے دھو یا صابن سے، چاہے سستا ہو یا مہنگا۔ اور ویسے بھی تم نے تو لوٹ مچا رکھی ہے، اتنی اتنی مہنگی چیزیں لا کر تم دیتی ہو لوگوں کو۔ وہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ گوری کو اچانک ایک آواز سنائی دیتی، وہ آواز کسی چڑیا کی تھی جو کچھ بیچ رہی تھی۔ سرف لے لو، کریمیں لے لو، کمپنی کی چیزیں، بہت بہت اچھی چیزیں ہیں، خرید لو۔ گوری کو اتنا سننے کی دیر تھی، فوراً اس چڑیا کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اے چڑیا رک بھی جا، میں تجھے کب سے آوازیں لگا رہی ہوں، سنا ہے تو کریمیں بیچ رہی ہے، آواز لگا کر بس بھاگی جا رہی ہے، بندہ رکتا ہے 2 منٹ، کسی کو گھر سے نکلتے ہوئے ٹائم بھی لگ جاتا ہے، ایسے بھاگ رہی ہو آواز لگا کر۔ ہاں میری پیاری بہن، میں کریم اور سرف بیچ رہی ہوں، اگر آپ کو کریم چاہیے تو مجھے بتا دو، آپ کو کریم لگانے کے 2-3 دن بعد ہی بہت اچھا رزلٹ ملے گا، آپ ایک دم مکھن ملائی کی طرح گوری چٹی ہو جاؤ گی، کوئی نہیں پہچان پائے گا آپ کو۔ میں تو یہ ساری چیزیں آدھی قیمت پر بیچ رہی ہوں، یہ کریم کی آپ کو 100 روپے میں مل جائے گی۔ ارے واہ بھائی، تم تو بڑی سستی چیزیں بیچ رہی ہو، لاؤ مجھے 2 ڈبیاں کریم کی دے دو، ویسے بھی میری بہن کی شادی آنے والی ہے، جلدی جلدی کریمیں لگا کر میں گوری چٹی ہو جاؤں گی، اور ہاں مجھے ایک پیکٹ ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا بھی دے دو۔ گوری اس چڑیا سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور کریم کی ڈبی لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ گوری سارے کپڑے دھو کر تار پر سوکھنے کے لیے ڈال دیتی ہے، جو ڈٹرجنٹ اس نے چڑیا سے خریدا تھا اسی ڈٹرجنٹ سے وہ سارے کپڑے دھوتی ہے۔ کپڑے دھونے کے بعد گوری جا کر وہ نئی کریم اپنے چہرے پر بھی لگا لیتی ہے۔ گوری کچھ ہی دیر بعد جا کر کپڑے دیکھتی ہے جو اس نے سوکھنے کے لیے ڈالے تھے، لیکن ان کپڑوں میں تو سوراخ ہو چکے تھے، سرف کی وجہ سے وہ کپڑے بالکل خراب ہو گئے تھے۔ ہائے میری توبہ، یہ میرے کپڑوں کو کیا ہو گیا، یہ تو سارے سوراخ ہو گئے ان میں، اب میں شادی پر کون سے کپڑے پہن کر جاؤں گی، اور تو کوئی کپڑے بھی نہیں میرے پاس۔ بیڑا گرک ہو، اس کمپنی والی کا اتنا گھٹیا سرف دے گئی، میرے سارے کپڑے پھٹ گئے، ہاں میں نے تو منہ پر کریم بھی اسی کی دی ہوئی لگائی ہے، کہیں منہ بھی خراب نہ ہو جائے، جلدی جا کر دھو کر دیکھتی ہوں۔ گوری جا کر نلکے پر منہ دھوتی ہے، اپنے جسم کو دھوتی ہے، پھر تو اس کو سارے جسم پر اور منہ پر الرجی ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری لال پڑ چکی تھی۔ ہائے رے مر گئی میں، میرا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی منہ نہیں رہا، اب میں شادی پر کیا جاؤں گی، اس کمپنی والی نے تو لوٹ لیا مجھے۔ گوری کوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس چیز کا پتہ رانو چڑیا کو لگ چکا تھا، اس لیے وہ ایک ٹیوب کریم لے کر گوری کے گھر آتی ہے۔ گوری بہن میری طرف منہ کرو، منہ کرو میری طرف، پیاری بہن مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے یہ ایک کریم لے کر آئی ہوں، اسے فوراً اپنے چہرے اور جسم پر لگاؤ، تم 1 گھنٹے کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔
ارے رانو چڑیا دیکھو تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا، میں سستی چیزوں کے چکر میں پڑی رہی اور کمپنی والی پر یقین کر لیا اور میرا حال دیکھو کیا ہو گیا۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار، جیسے میں رو رہی ہوں۔ رانو چڑیا کی دی ہوئی کریم لگانے کے بعد گوری کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اب گوری کو تو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تو وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کنجوس پن تھا اس میں، اس نے وہ ختم کر دیا تھا اپنے اندر سے۔